پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح روزے کی قبولیت فطرے پر موقوف ہے، اسی طرح نماز کی قبولیت درود بر محمد و آل محمد پر موقوف ہے۔ فطرہ کس پر واجب ہے اور کس وقت واجب ہوتا ہے اور کس پر واجب ہے، کب واجب ہے، کتنا واجب ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے فطرہ ہر بالغ و عاقل پر اور مستطیع پر فطرہ واجب ہے کہ جو فطرہ نکال سکتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنی استعداد ہے کہ وہ اپنا فطرہ نکال سکتا ہے اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ وہ نکال سکتا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ فطرہ نکالیں۔ فطرہ در حقیقت میں وہ زکوٰۃ ہے کہ جو پروردگار دو عالم نے جہاں پر بھی نماز کا ذکر کیا ہے ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو یہ فطرہ وہی زکوٰۃ ہے کہ جسے ادا کرنا واجبات میں سے۔ اب اس کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ ہے جب عید کا چاند نظر آ جائیں، جب عید کا چاند جب نظر آ جاتا ہے، جب عید کا اعلان ہو جاتا ہے کہ اس وقت فطرہ واجب ہوتا ہے، یعنی اس وقت شروع ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے آپ فطرہ نہیں نکال سکتے۔ اور زیادہ سے زیادہ انسان کے لیے وقت ہے کہ جب وہ نماز عید پڑھ رہا ہے، عید کی نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ عید کی نماز سے پہلے نکالیں اور ممکن ہو تو مستحق تک پہنچا دیں۔ اگر عید کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ اسے وقت ہے کہ وہ نماز ظہر تک، یعنی عید کی نماز ظہر تک کہ وہ نکال دیں۔ اگر اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں نکالا یا بھول گیا تھا تو پھر بری الذمہ کی نیت سے وہ اس کے اوپر قرض ہے وہ نکال دیں بس۔ اب جو لوگ بس چاہتے ہیں کہ عید سے پہلے کیا فطرہ نکال سکتے ہیں، کیا عید سے پہلے ہم فطرہ نکال کر دے دیں کسی کو، ممکن ہے کہ کسی مستحق تک اگر ہم فطرہ پہنچا دیں تو اس سے ممکن ہے کہ وہ کوئی اپنے لیے کوئی اچھا کپڑا خرید لے، کوئی گھر میں اچھا کھانا بنا لیں، ایک غریب کے پیسے پہنچ گئے۔ تو بتاتے ہیں کہ دیکھیے فطرہ تو وجوب جب ہوتا ہے، فطرے کا وجوب جب عید کا چاند ہو جاتا ہے، عید کا چاند نکلتا ہے، جب فطرہ واجب ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ فطرے کی نیت سے نہیں نکال سکتے آپ۔ ہاں یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ قرض کی نیت سے دے دیں، قرض کی نیت سے آپ کسی مستحق کو دے دیں، پھر جب عید کا چاند اعلان ہو جائے، جب عید کا چاند اعلان ہونے کے بعد آپ اسے فطرے کی نیت کر سکتے ہیں، اسے فطرے کی نیت کر لیں، آپ کا وہ فطرہ حساب ہو جائے گا۔ یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں، اور پھر ضروری نہیں ہے سامنے والے کو آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ قرض دے رہا ہوں یا میں آپ کو فطرہ دے رہا ہوں، آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سامنے والے۔ بعد میں پھر اس کو نیت کر لیں، جیسے ہی چاند کا اعلان ہو جائے کہ میں نے جو قرض دیا ہے وہ فطرہ ہے، وہ میرا اور میرے اہل و عیال کا فطرہ ہے۔ یہ تو فطرہ جو ہے ہر مسلمان پر، بالغ پر، مستطیع پر واجب ہے۔ مستطیع کون ہوتا ہے؟ مستطیع وہ ہے کہ جو اپنا فطرہ نکالنے کی سکت رکھتا ہے۔ اگر مثلا ایسا فطرہ ہوتا ہے، فطرے کی مقدار ہے 3 کلو گرام اناج، اب مستحب ہے کہ جو آپ زیادہ کھاتے ہیں، کھاتے ہیں وہ نکالیں آپ۔ تو اس حساب سے مثلا اگر آپ چاول زیادہ کھاتے ہیں تو چاول کے حساب سے آپ نکالیے، اگر بالفرض 50 روپے کے حساب سے ہے تو 50 روپے کے حساب سے 150 روپے ایک آدمی کا فطرہ پڑتا ہے۔ تو انسان اگر 150 روپے وہ نکالنے کی سکت رکھتا ہے، وہ اتنی استعداد ہے اس کی، تو وہ نکالیں، اس پر واجب ہے اس کا اور اس کے اپنے اہل و عیال کا، ہر فرد کے حساب سے 3 کلو کے حساب سے وہ فطرہ نکالے گا۔ چاہے وہ بچہ، اس کے فیملی میں بچہ دودھ پیتا بچہ ہی کیوں نہ ہو، مثلا 1 دن ہوا ہے بچہ پیدا ہو کر، اس کا بھی فطرہ واجب ہے وہ 3 کلو، یعنی چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو یا چاہے ضعیف انسان کیوں نہ ہو، اور اس کے ماتحت جو کوئی بھی آتا ہے، یعنی اس کے ماتحت میں اگر ممکن ہے کہ کوئی اگر
مزدور آتے ہیں، یعنی کہ ہم نے جو ہے سو مزدوروں کو گھر میں رکھا ہے کام کے لیے، اور ان کا کھانے کا انتظام ہم کر رہے ہیں، ڈیلی کھانے کا انتظام ہم ذمہ داری میں لیے ہیں، تو مزدوروں کا فطرہ بھی نکالنا واجب ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے کہ مزدوروں کا تو مذہب ہندو ہے، وہ تو اس کا دین ہندو ہے، نہیں، آپ پر فطرہ واجب ہے، مزدور پر نہیں ہے۔ تو اب ہمارے جتنے بھی نان خور حساب ہوں گے، یعنی کہ ہماری روٹی جو کھا رہے ہیں، جس کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں، ان کا فطرہ ہمارے پر واجب ہوتا ہے۔